تحریک انصاف کے لیے بہت بری خبر ہے۔ فیض حمید ایک بہانہ ہے اور اصل نشانہ جو ہے وہ عمران خان صاحب ہے۔ اتنے سیریس چارجز پہ سزائے موت بھی ہو سکتی ہے۔ کس نے کس کو استعمال کیا؟ السلام علیکم، آپ کے اپنے چینل کے ساتھ میں ہوں مکرم وڑائچ۔ بہت ہی عام پیش رفت آج جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل کے بعد اب ان پہ چارج شیٹ لگے، بڑی سیریس چارجز لگے، اور یہ کسی ایک شخصیت یعنی فوجی شخصیت، اگر میں یہ کہہ دوں ڈائریکٹلی، تو جنرل پرویز مشرف کے بعد کسی ایک فوجی شخصیت کے اوپر لگنے والے چارجز میں سب سے بڑے چارجز ہیں۔ وہ عدالت میں تھے، لیکن یہ ادارے نے خود اپنے جنرل کے خلاف کارروائی کی، جو کبھی بھی اور قطعی طور پہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا ایک کام ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ فوجی رجیم نے لیا، اور انہوں نے بڑے سیریس چارجز لگائے جنرل فیض حمید کے اوپر۔ ریٹائرڈ جنرل فیض حمید کے خلاف جو چارجز لگے ہیں، اس میں سب سے بڑے جو چارجز ہیں وہ ہیں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی، اس کے بعد سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا، اور پھر تشدد اور بدعملی کے واقعات۔ ان پہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے جو دور اقتدار ہے اس میں اختیارات اور وسائل کو غلط استعمال کیا، اور بھی بے شمار چارجز ہیں۔ لیکن یہ کہاں سے شروع ہوا؟ جب وہ ریٹائر ہوئے تو کہاں سے ان کے خلاف جو ہے وہ کاروائی کہاں شروع ہوئی تھی؟ تو ان کے خلاف کاروائی کا آغاز سپریم کورٹ میں کیے گئے ایک کیس سے ہوا تھا۔ اس کیس میں فیض حمید پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کی ملکیت پر قبضہ کیا، اور یہ کیس سپریم کورٹ سے منسٹر آف ڈیفنس اور پھر وہاں سے GHQ کو پہنچا۔ مزید یہ کہ 9 مئی کے کیس میں بھی فیض حمید کا نام آیا ہے۔ اس طرح سرکاری وسائل کا غلط استعمال، افراد کو ناجائز نقصان پہنچانا، یہ وہ چارجز ہیں جو ان پہ لگائے گئے۔ ریاست کے تحفظ اور مفادات کو نقصان پہنچانا، خبر تو یہ سب نے سن لی ہوگی، لیکن ہم اس پہ اپنی رائے دے رہے ہیں کہ وہ ایک انتہائی ایمبیشیس شخصیت تھے۔ وہ ان میں اقتدار کی ہوس بہت زیادہ تھی۔ اب چونکہ ان کے خلاف ایک باقاعدہ ٹرائل شروع ہو جائے گا، اور وہ یہ کہہ سکتے ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں کہ جی شاید میں نے کسی اور اتھارٹی، ان کے اوپر تو 2 ہی اتھارٹی تھی اس وقت میرے خیال میں، ایز اتھارٹیز تھی، ایک آرمی چیف اور دوسرا وزیر اعظم، اور اگر وہ یہ کہیں کہ جی میں نے ان کے کہنے پہ یہ کیا ہے، تو شاید ان کو بھی اس میں انوالو کیا جا سکتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ یقیناً یہ کہیں گے، کیونکہ ان کے خلاف چارج شیٹ ہی بہت سیریس لگائی گئی۔ اچھا، چارج شیٹ میں ایویڈنس بھی موجود ہیں کہ ان کے عمران خان کے ساتھ رابطے رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ انٹیلیجنس ادارے، اب یہ بہت اہم بات ہے اس وقت، کہ اتنا کو ان نے ایک جال ان کے ارد گرد بچھایا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ انٹیلیجنس ادارے جو ہیں وہ میری آنکھیں اور کان ہیں۔ اور میں یہاں پہ ایک ذکر ضرور کروں گا، اور اس کے بغیر شاید یہ بات جو ہے وہ کمپلیٹ ہی نہ ہو، کہ فیصل واوڈا جو اس وقت پی ٹی آئی، جن کو نکالا گیا پی ٹی آئی سے، تو وہ بہت اکثر کہا کرتے تھے کہ خان صاحب کو کچھ لوگ مس گائیڈ کر رہے ہیں۔ یہ فیصل واوڈا صاحب کے منہ سے میں نے کئی مرتبہ، اور آپ نے بھی سنا ہوگا، وہ اکثر کہتے تھے کہ خان صاحب کی آستین میں کچھ سانپ، نیولے، بچھو اور کچھ کیڑے مکوڑے ہیں، اور وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اس میں ان کے اپنے گھر کے لوگ بھی شامل ہیں، بہت قریبی لوگ بھی شامل ہیں۔ تو آج یہ باتیں ساری کھل کے سامنے آ رہی ہیں کہ یہ کیا تھا۔ یہ آپ دیکھیں کہ یہ اعتصاب جو ہے یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ تینوں، میں ذکر کر رہا ہوں کہ جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید اور عمران خان صاحب، یہ ٹرائکا تھا، اور یہ تینوں پاور گیم کھیل رہے تھے۔ اور میرا ایک اور بھی خیال ہے کہ یہ تینوں ایک دوسرے کے خلاف، میں اس میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کو ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں تھا، بالکل بھی ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں تھا۔ اور پھر الٹیمیٹلی کیا ہوا، مجھے جو میری فیلنگ ہے کہ عمران خان صاحب نے اور جنرل فیض حمید صاحب نے مل کے جنرل باجوہ صاحب کو ایک سائڈ پہ کارنر کرنے کی کوشش کی، اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب چاہ رہے تھے کہ یہ آرمی چیف بنے،
اور جنرل فیض حمید صاحب نے ان کو یہ لارا لگایا تھا، میں یہ کہوں گا کہ آپ کو صدر بنا دیں گے اور تاحیات صدر بنا دیں گے اور ہم پھر اس ملک پہ حکومت کریں گے۔ یہی بات جو ہے میری نظر میں، میرے خیال کے مطابق جنرل باجوہ اور عمران خان صاحب کے اختلافات کی بیس بنی، وجہ بنی۔ تو ناظرین، ایک ادارے کے سب سے طاقتور آدمی کے خلاف احتساب یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا یہ واقعہ جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کے لیے مشکلات میں اضافہ کا باعث بن سکتا ہے؟ کیا فیض حمید ایک بہانہ ہے اور اصل نشانہ جو ہے وہ عمران خان صاحب ہے؟ کس نے کس کو استعمال کیا؟ میرا خیال ہے کہ یہ آگے جا کے کچھ چیزیں اور واضح ہوں گی، لیکن اس وقت میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو بیان تھا کہ عمران خان صاحب سے ڈیل ہو رہی ہے، میرا خیال ہے اس بیان کو بہت بڑا سیٹ بیک ہوا ہے۔ ان کے خلاف 9 مئی کے واقعہ پر خان صاحب کو آلریڈی فرد جرم عائد ہو چکی، اور اب یہ بات بھی ثابت ہو چکی کہ جنرل فیض حمید کی 9 مئی کے واقعات میں انوالومنٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو آپس میں جوڑا جا سکتا ہے اور جوڑا جائے گا۔ یہ یقیناً عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے لیے بہت بری خبر ہے۔ اب اس سلسلے میں بہت اہم سوالات اور بھی کئی آتے ہیں، بہت باتیں ہوں گی۔ اب یہ دیکھنا کہ یہ فیصلہ کب تک متوقع ہے، تو یقیناً کیونکہ آرمی ٹرائل ہے تو آرمی میں فیصلے جو ہیں وہ کمپیریٹیولی تیز، عام عدالتوں کی نسبت تیز ہوتے ہیں، تو اس کا فیصلہ جلد متوقع ہے۔ لیکن یہ بھی اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کو اپیل کا حق حاصل ہوگا؟ تو یقیناً ان کو اپیل کا حق ہے، وہ ہائی کورٹ میں اس فیصلے کو چیلنج کر سکتے ہیں، وہاں پر اپیل کر سکتے ہیں اور پھر سپریم کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں۔ تو ظاہراً یہ فیصلہ تو لیٹ ہوگا، لیکن فی الحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کا ایک جزا و سزا کا عمل شروع ہونا ہی ایک بہت احسن اقدام ہے۔ اب اس میں ایک چھوٹا سا سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، جو چھوٹا نہیں ہے، بہت بڑا ہے، کہ سزا کیا ہو سکتی ہے؟ تو جتنے سیریس چارجز ان پہ لگے ہیں، یقیناً ان سے تمام فوجی اعزازات تو واپس لیے جائیں گے ہی، اور یہ اتنے سیریس چارجز پہ سزائے موت بھی ہو سکتی ہے۔ یہ میرے خیال میں اگر میں اس کو قانونی طور پہ دیکھوں تو ایسا بھی پاسبل ہے، کیونکہ آپ نے ایسے کئی کام یہاں پہ جو یہ چارج شیٹ لگی ہے۔ بہرحال اب یہ دیکھنا جو ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کا فیصلہ کب تک اور کیا آتا ہے۔ بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی ایک ادارے کا اپنے اتنے بڑے افسر کے خلاف چارج شیٹ لگا کے اس کے ٹرائل پہ لے کے جانا، یہ پاکستان کے لیے ایک احسن اقدام ہوگا۔ اس سے سزا و جزا کا جو ایک تصور ہے وہ یقیناً زیادہ سٹرونگ ہوگا۔ اب اپنا بہت خیال رکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ پاکستان زندہ باد۔